الحمدللہ رب العالمین. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اور ویڈیو بھی آ گئی ہے؟ ویڈیو بھی آ گئی ہے. اچھا جی سر آ رہی ہے. اچھا ویری سوری، میں نے چارج پہ لگایا ہوا تھا لیپ ٹاپ بٹ اٹ واز ناٹ چارجنگ. سوری فار دس. تو لیٹس موو آن وتھ آر لیسن. تو ہم بات کر رہے تھے سینٹینس جو ہے انا کا طالبن ذکیون. اب انا کو ہم کہیں گے یہ حرف توکید و نصب. اب یہ یاد رکھ لیں جب بھی انا آئے گا تو یہ لفظ ہم نے نیا لفظ یاد کرنا ہے آج سے کہ ہم کہیں گے انا کیا ہے. آپ کہیں گے انا جو ہے حرف توکید و نصب. کیا سب ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اچھا اب آپ لوگ اپنا مائنڈ یوز کر کے ریپیٹ کرتے رہیں. سر کو پتا ہے کہ آپ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ نے سب نے ریپیٹ کر لیا. سن اور ریپیٹ کرتے رہیں. کریکٹ. اچھا یہ سر پارٹیسپیشن کا کیسے پتا چلے گا پھر آپ کو؟ سر میں ابھی وہ شروع ہی نہیں کیا. ابھی جب ایکسرسائزز آئیں گی نا ایکسرسائزز اس کو میں پارٹیسپیشن سمجھ رہا ہوں. یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ جو ہے لیسن کر رہے ہیں. میرے سے غلطی ہوگی وہ انٹروڈکشن وہ ہم نے جو اچھا چلے جی. اب ہاں اس کے مائنس مارکس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا نہیں ابھی مائنس کریں پارٹیسپیشن کے پلس کریں. چلے ابھی کچھ نہیں کرتے. آج پہلا دن ہے. انا کا طالبن ذکیون. تو آئی وانٹ یو ٹو سی دس سینٹینس کہ انا کے بغیر یہ کیسے لکھیں گے آپ. تو آپ کہیں گے انت طالبن ذکیون. آئی ایم ایزیومنگ یہ کلیئر ہے. میں ریکویسٹ کروں گا میرے ساتھ ہیں ابو عبداللہ عزیز الرحمان بھائی ہیں. تو آئی وانٹ ایک پرسن مجھے اگر تھوڑا سا فیڈ بیک دے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایوری باڈی از آن دا سیم پیج. کہ انا کا طالبن ذکیون جو سینٹینس ہے اس میں ایک انا ہے اور کا ہے. کا از سبسٹیٹیوٹ فار انتا. تو اگر انا نہ ہوتا تو یہ سینٹینس ہوتا انتا طالبن ذکیون. اور ہم کہتے ہیں انتا جو ہے یہ مبتدا ہے، طالبن خبر ہے اور ذکیون نعت ہے طالبن کی. کیا یہ بات سب کو سمجھ میں ہے؟ جی سر. گڈ. اب جب انا ہم نے ایڈ کیا تو کا انتا جو تھا وہ انا کا بن گیا. اور ہم کہیں گے کا جو ہے یہ اسم انا ہے اور یہ منصوب ہے. طالبن خبر انا ہے. ذکیون نعت ہے طالبن کی. وہ مجتہدن اور مجتہدن جو ہے اور واو جو ہے وہ عطف ہے. اور مجتہدن معطوف علی ذکیون. یعنی جیسے ذکیون نعت ہے اسی طرح مجتہدن بھی نعت ہے یا صفت ہے. وا پھر سے عطف ہے. ذو خلقن. اب ذو خلقن جو لفظ ہے جو چیز بھی ہے یہ واو یہ بھی ذو خلقن کا معنی کیا ہوگا؟ ذو خلقن اخلاق والا. جیسے تھا ذو علم علم والا، ذو مال مال والا. تو ذو جو ہے یہ بھی نعت ہے. یہاں پہ ذو کیا ہے؟ یہاں پہ نعت صفت ہے. اب یاد رکھیں ذو جو ہے ایک اسم ہے، کبھی ایز نعت استعمال ہوگا اور کبھی یہ ڈائریکٹ خبر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جب آئے گا ڈائریکٹلی ہم دیکھیں گے کہ انا کا طالبن. اب میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں انا کا ذو خلقن. اگر میں یہ جملہ لکھوں انا کا ذو خلقن، اس میں انا کے بعد کا جو ہے یہ اسم انا ہے اور ذو خلقن جو ہے یہ خبر انا ہے. یعنی ذو اس کی خبر ہے وہ ہوا مضاف اور خلقن مضاف الیہ ہے. تو آپ دیکھیں ذو کا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہاں پر اس جملے میں تو یہ ایز نعت ہے. نیکسٹ امن پاکستان انتا. جی کوشچن. جی
سر آپ زو خلقن پورے کو خبر کہیں گے یا خالی زو کو خبر کہیں گے؟ ہم کہیں گے ذو جو ہے اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، خلقن مضاف الیہ، جیسے ہم پہلے آج تک کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انالیسس میں یہ بھی ہوتا ہے، ایک انالیسس میں ایسے بھی ہوتا ہے. سر پوری بات سن، ایک انالیسس میں یہ بھی ہے، سر بات تو سن لیں پوری. چونکہ یہ پورا معنی جو ہے ذو خلقن، جب پورا معنی لیتے ہیں تب اس کی نعت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس کیس میں اس کو کمپلیٹ لیں گے. اور ایک طریقہ یہی ہے کیونکہ ایکچولی ذو نے جو اس کی نعت ہے اس نے اٹ ہیز ٹو کوئنسائڈ وتھ، جہاں پہ اس کا ساتھ پچھلا جو موصوف ہے اس کے ساتھ اعراب کوئنسائڈ کرنا چاہیے. تو ذو مرفوع ہے، اسی طرح طالب مرفوع ہے، تو ذو جو ہے اس کے ساتھ اٹ از دا نعت فار دیٹ، اور خلقن اس کی مضاف ہے. اب کوشچن کیا تھا بھائی؟ کوشچن سر یہ تھا کہ زو اس میں صرف خبر ہوگی، خبر و انا ہوگی، یا زو خلقن دونوں مل کے خبر و انا بنے گی، مضاف اور مضاف علیہ؟ آپ کس سینٹینس کی بات کر رہے ہیں، جو بک میں ہے یہ والا؟ انا کا زو خلق. ہاں جی، اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ خبر میں جو ذو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور خلقن جو ہے مضاف الیہ. چونکہ یہ کمپلیٹ مل کر اس پورے کو بتا رہا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ پوری اس کی خبر بتا رہا ہے. سو اس میں کنفیوژن کی کوئی مطلب ہے ایسی بات نہیں ہے. یو کین رائٹ اٹ ایدر وے. پورا جب دیکھیں خبر جب پوری بتائے گا تو اس کو ہم خبر کہیں گے، لیکن فرام دا پوائنٹ آف ویو یہ یاد رکھیں کہ جو ہوتی ہے خبر وہ ہوتی ہے مرفوع، خبر ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، اور ذو مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا، اور یہ پہلے کور کر چکے ہیں بات. اس میں ایک کنفیوژن اس لیے سے ہے کہ جو مفرد خبر ہے وہ زو بنے گی نا. جی جی. اگر مفرد دیں تو پھر سر دیکھیں اب دیکھیں کوشچن یہ زو کے ساتھ جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایسی بحث شروع ہم کر رہے ہیں جس کا کوئی یہاں پہ مقصد نہیں ہے. ہم نے جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں پوزیشن کی تو ساتھ اس کے مضاف الیہ تو ہوتا ہے، اور ہم یہ پہلے کور کر چکے ہیں کہ ہم صرف اس کا جو مرفوع پورشن ہے اس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں چونکہ خبر مرفوع ہے. ایک ڈفرنٹ طریقہ انالیسس کا ہوتا ہے جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں which we are not doing in this class. I do not want to does everybody understand me? Why are we going in a direction? جیسے سر ظرف اور مضاف الیہ تھا نا، جی جی اس میں بھی یہ چیز چل رہی تھی. ایسا ہی تھا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے. تو کوشچن کیا ہے؟ سر ایک ریکویسٹ ہے. جی سر ایک دفعہ اس جملے کو آپ بغیر کسی کی انسٹرکشن کے جو آپ نے بتایا وہ شروع سے آخر تک جو ہے نا وہ اللہ کا طالب زکی، ان کو ایک دفعہ صرف آپ جو ہے وہ بتا دیں، مطلب بیچ میں کوئی انسٹرکشن نہ ہو، پھر ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ چیز سمجھ نہیں آتی. آئیے، انکا طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. ان حرف توکید و نصب ہے، کا اسم ان ہے اور یہ منصوب ہے، طالب خبر ان ہے اور یہ مرفوع ہے، ذکی نعت ہے طالب کی اور مرفوع ہے چونکہ خبر بھی مرفوع ہے، و اس کا عطف ہے، و مجتہد یہ جو لفظ ہے یہ معطوف علی طالب ہے، یعنی طالب کی جگہ پر. تو یہ بھی ذکی کی جگہ پہ، ذکی جو جس طرح کے طالب ذکی ہے، ذکی کا معنی انٹیلیجنٹ، اسی طرح طالب جو ہے مجتہد ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. اور تیسرا ذو خلقن، اور وہ اعلیٰ و اخلاق والا ہے. تو ذو خلقن جو ہے یہ بھی نعت ہے کس کی؟ طالب کی. سو طالب کی 3 نعت ہیں، ایک ذکی، ایک مجتہد، ایک ذو خلقن. اوکے نیکسٹ. Is it okay, sister? Yes sir. جی سر. امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم، کیا پاکستان سے ہو تم انتا، یا پھر ہند میں سے ہو یا ہاشم. اچھا اس کنسٹرکشن کو سن لیں
کہ جب بھی دو چیزوں کو، دو آپشن ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا کریکٹ ہے، تو آپ یہ سسٹم یوز کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ، آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا تم پاکستان سے ہو یا ہند سے، تو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یعنی کوشچن کے لیے کیا، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں مثلا انت خالد، کیا تم خالد ہو. تو ایک تو کا معنی ہمیں پتہ چل گیا. اب ہمیں دوسرا لفظ ہے ام کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی کہ کیا یہ ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ دو الفاظ ہم سیکھیں گے اور ام. جب بھی دو چیزوں کے درمیان آپ پوچھنا چاہیں کیا یہ چیز ایسے ہے یا ویسے ہے، تو ہم سے سٹارٹ کریں گے، اور جو ہمارا آپشن 1 ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے، اور آپشن 2 جو ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے، بیچ میں ہم کو ڈالیں گے. تو آئیے یہ بیسک پیٹرن ہے. دس از سب سے پہلے ہم یہ کریں گے اسٹیپ 1، اور اسٹیپ 2 میں نیکسٹ اسٹیپ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں. کوئی دو چیزیں ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کیس میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم پاکستان سے ہو یا ہند سے. تو شروع میں آ گیا. پاکستان سے ہو تو کہیں گے من پاکستان، اور دوسرا آپشن کیا ہے من الہند. تو اب جس سے میں پوچھ رہا ہوں انتا، تو پھر انتا کو میں یہاں پہ لے کر ام سے پہلے لے کر آؤں گا انتا. اب اس کو اگر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ایسے لگے گا کیا پاکستان سے آپ ہیں یا ہند سے. عام طور پہ اردو زبان میں اس کویسچن کو میں ایسے بولوں گا کیا آپ پاکستان سے ہیں یا ہند سے. ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا ہند سے. تو عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ایسے بنے گا انت من پاکستان ام من الہند. ایسے ہی بنتا ہے نا. لیکن عرب جو ہے نا وہ اس انتا کو یہاں نہیں رکھتے بلکہ یہاں رکھتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ عربک میں سینٹنس کنسٹرکشن ایسے ہوگی کہ آپ نے پہلے دونوں آپشن لکھ لینے ہیں جن کو ریفرنس کرنا ہے. پہلے لگانا ہے، بیچ میں ام لگانا ہے، اور جس سے پوچھ رہے ہیں اس کو اس کے بعد لگانا ہے، پہلے نہیں لگانا. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اردو میں ذرا ڈفرینٹ انداز ہے اور عربک میں ڈفرینٹ ہے. اگر میں کسی عرب کو یہ کہوں انت من پاکستان، یا کسی شخص کو بھی انت من پاکستان ام من الہندی، تو جس کو عربی آتی ہے وہ کہے گا آپ کی عربی بہت کمزور ہے. صحیح عربی کا سینٹنس ہونا چاہیے امن پاکستان انت ام من الہند. اب یہ مجھے بتا دیں کیا سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو اگر نہیں آئی تو ضرور پوچھ لیجئے. گریٹ. سو ہاشم انی من الہند. اب انی من الہند، تو انی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. انا پلس یا یعنی میں. تو اس کا مطلب ہے جو یا ہے یہ ہے اسم انا، رائٹ. اور من الہند یہ ہے جار مجرور، اس کیس میں شبہ جملہ. تو انی من الہند کو اگر انالائز کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے انا جو ہے حرف توکید و نصب، یا متکلم جو ہے وہ ہے اسم انا منصوب، من الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر انا. نیکسٹ وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآن مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْد. چونکہ یہ کویسچن ہے ہم صرف ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور زمیلو کا تمہارا کلاس فیلو، الذی خرجا جو نکلا، معاکا تمہارے ساتھ، ابھی، الآن، من الفصل کلاس میں سے، اہوا ایضاً من الہند کیا وہ بھی ہند میں سے ہے؟ لا انہو من پاکستان. اب انہو من پاکستان کا انالیسس کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے انا حرف توکید و نصب، اور ہو جو ہے اسم انا ہے،
وہ اسم انا منصوب، من پاکستانہ جار مجرور شبہ جملہ خبر انا. نیکسٹ المدرس، ان ساعتک جمیلتن یا ہاشم. ان ساعتک، دیکھیں ساعتک اگر انا نہ ہوتا تو ہم پڑھتے ساعتو کا، ساعتو کا. تو ساعتا کس نے کر دی؟ انا نے کر دیا. اس کو اگر میں اینالائز کرنا چاہوں تو انا حرف توکید و نصب اور ساعتا، دیکھیں ساعتا جو حصہ جو ہے یہ ہے خبر انا وہو مضاف، اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس طرح ربو کا ساعتو کا. اور جمیلتن ساعتا اسم انا ہوا وہو مضاف. دیکھیں نا، اگر یہ صرف ساعتو کا ہوتا آپ کیسے کرتے اس کو؟ آپ کہتے ساعتو کا، ساعتو مبتدا وہو مضاف اور کا مضاف الیہ، اور جمیلتن خبر. انا کی وجہ سے آپ کہیں گے ساعتا جو ہے یہ اسم انا ہے اور کا مضاف الیہ ہے، اور جمیلتن خبر انا یا ہاشم. امن الجبانی ہی لا انہا من الہند. غالیتن ہی ام رخیصتن. دیکھیں اگزامپل آ گیا، کیا وہ مہنگی ہے یا سستی. اب دیکھیں اردو میں چونکہ ہم بولتے ہیں تو میں نے کہا کیا وہ مہنگی ہے، عربی میں کیا ہے؟ کیا مہنگی ہے وہ یا سستی. غالیتن، جی پوچھئے پلیز. سر یہ جو ادھر آیا ہے کہ من پاکستانہ، اس کے ساتھ ال نہیں لگا، اور من الیابانی اس کے ساتھ ال لگا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہم نے پڑھا تھا بک 1 میں کہ عرب کچھ ملکوں کے ساتھ ال لگاتے ہیں اور کچھ کے ساتھ نہیں لگاتے. یہ ان کی چوائس ہے. ٹھیک ہے سر، رائٹ، دس از ہاؤ دے ڈو اٹ. ایکسیپشن ہے یہ. ایکسیپشن کہہ لیں، ان کے جو چیز عربی میں نہیں ہوتی نا، عربی سے باعث آتی ہے، اس کے وہ اپنے مرضی سے رول بنا لیتے ہیں. کیونکہ عرب وہ عربی کا لفظ نہیں ہے پاکستان، تو انہوں نے اس کو ال نہیں لگایا، جاپان کے ساتھ لگا لیا انہوں نے. سو وی ہیو ٹو فالو دیئر میتھڈ، اس میں رول کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں اب ہم نے پوچھنا چاہا کہ وہ جو گھڑی ہے، ساتھ گھڑی کی بات ہو رہی ہے، کیا مہنگی ہے، کیا وہ مہنگی ہے یا سستی. تو کیا اب ہم نے چیک کیا کرنا ہے، مہنگی ہے یا سستی. جی جی کوشچن. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم سر. جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے سسٹر. ان کے نیٹ میں کوئی ایشو ہے. اچھا، میں ایکچولی ان کی آواز آپ کو بھی آ رہی ہوگی، پھر بعد میں بولنا انہوں نے بند کر دیا. اچھا اینی وے لاسٹ کویسچن، اس کے بعد ہم مغرب کے لیے بریک کرتے ہیں. اب دیکھیں، اب ہم جاننا چاہ رہے ہیں کیا مہنگی ہے وہ. غالیہ کہتے ہیں، ہاں یہ لکھ لیں. اصل میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اصل میں لفظ ہے غالن، بلکہ میں اس کو ایسے لفظ ہے غالیون. غالیون کا معنی ہوتا ہے ایکسپینسو، اور رخیصتن کا معنی ہوتا ہے چیپ. پہلی چیز تو یہ ہوگی، رائٹ. اب اگر غالیون ہے، اس کی مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ غالیتن. تو اب ہم نے چونکہ چیک کرنا ہے کہ گھڑی مہنگی یا سستی ہے، تو ہمارا رول یہ ہے کہ شروع میں آ، بیچ میں ام کا مطلب اور. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ غالیتن، اور یہاں پر آئے گا رخیصتن. اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ گھڑی، ہیا، تو ہیا یہاں پہ آ جائے گا. تو ڈڈ ایوری باڈی گیٹ دس کنسٹرکشن کہ کیا وہ گھڑی مہنگی ہے یا سستی. اچھا، آگے جانے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور. عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے
جو اسی معنی سے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے او. او کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اور. ام کا معنی بھی ہوتا ہے اور. لیکن جب جملے میں ہم کمپیرزن کر رہے ہوں گے اور وہ کوشچن مارک ہوگا، کوشچن ہوگا، ہم ہمیشہ ام استعمال کریں گے. اور اگر اسٹیٹمنٹ ہوگی تو ہم او استعمال کریں گے. میں یہ ایکسپلین کر دوں جسٹ بیفور یو بریک فار مغرب. اگر میں کہنا چاہوں کہ کیا وہ شخص کسی کے بارے میں کہ کیا وہ مدرس ہے، یا میں اس کو اگر تو میں دو کو کمپیئر کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ دونوں میں سے بڑا یا چھوٹا ہے. اگر میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ میں نے جس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا، سمعت الاستاذ او کسو سنا الطبیب. تو یہاں پر جو ہے نا میں او استعمال کر رہا ہوں کہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے، میں صرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اس کو سنا یا اس کو سنا، میں نے یہ کام کیا یا وہ کام کیا. اگر میں نے کویشچن پوچھنا ہے دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے تو میں ام یوز کروں گا. تو آج کے لیسن میں ام کی پریکٹس ہے. سو دس از فار انفارمیشن کہ دیر آر ٹو ورڈس جس کا مطلب اور ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ اگر ہوگی تو ہم او کریں گے، کویشچن اگر ہوگا تو ہم اس کو یوز کریں گے آ اور ام. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک کرتے ہیں فار نماز. اور آئی گیس 10 منٹس آر انف فار مغرب یا 15؟ چلیں 15 منٹ کی بریک کرتے ہیں، لیکن دین ایٹ 7:40 وی شوڈ اسٹارٹ بیکاز ہمارا بھی پورا لیسن رہتا ہے اینڈ وی ہیو اونلی 1 hour. انشاءاللہ ویل مینیج اٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.